کردار رقیمانہ، انداز کریمانہ، ہر سو تیرا جلوہ ہے گلشن ہو کے ویرانہ، واللہ تیرا رتبہ مشکل ہے سمجھ پانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانہ، عشاق شہیدی کے صدمے سے نقاب اٹھے، انعام الہی کے پردے سے نقاب اٹھے، اللہ تعالیٰ کے جلوے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے مے خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ، ارمان مچلتے ہیں دل لیتا ہے انگڑائی، جذبات کی دنیا میں گونج اٹھتی ہے شہنائی، کچھ فرق نہیں ہوتا محفل ہو کے تنہائی، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ حضرات کبھی سنجے مشرا شوق نے کہا تھا، عاشق ہے تو انگاروں پہ چل سکتا ہے، 100 بار گرے پھر بھی سنبھل سکتا ہے، حاصل ہے مجھے ان کی غلامی کا شرف، سورج میرے آنگن سے نکل سکتا ہے۔ واندی آسی نے کہا تھا، تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا، دل کے صحرا میں کوئی پھول کھلا دیوانے، ورنہ یہ شہر تو آباد نہیں ہو سکتا۔ یقین فیض آبادی نے کہا تھا کہ مدینہ آپ نے سوچا ہے لیکن مدینہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، کوئی اعلان کر دے عاشقوں میں، نبی کے عشق میں دھوکہ نہیں ہے۔ کسی موقع سے میں نے کہا تھا کہ نہیں سونے کے پنجرے سے رہا ہونے نہیں دیں گے تجھے اے دل، مدینے سے جدا ہونے نہیں دیں گے، وضو کے واسطے پانی نہیں تازہ لہو لاؤ، نماز عشق ہرگز ہم قضا ہونے نہیں دیں گے۔ راجندر سنگھ پرساد بیدی سحر نے کہا تھا، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ ایک مشہور شاعر نے کہا تھا، عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ مگر ان تمام شاعروں کی شاعری پر میرے امام، آپ کے امام، امام اہل سنت نے آخر میں فرمایا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضرات اب جو آنے والے شاعر ہیں ان کا سیدھا سادہ نام جعفر کلیم دیناج پوری۔ اب حضرت مولانا ارشاد القادری مصباحی یہ اعتراض کریں گے کہ اتنے بڑے شاعر کو ہم نے بلوایا اور آپ نے کوئی تعارف نہیں کروایا۔ بھائی جعفر کلیم صاحب کا تعارف ہم کیا کرائیں؟ جناب جعفر کلیم دیناج پوری عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، اب یہ کتنے بڑے ہیں یہ جاننے کے لیے حساب کا جاننا بہت ضروری ہے، جو مجھے آتا ہی نہیں۔ اگر مجھے حساب آتا تو میں حساب میں فیل کیوں ہوتا؟ اگر مجھے حساب آتا تو میں ہر کسی کی تعریف کیوں کرتا؟ اگر مجھے حساب آتا تو میں ادب کی سبزی منڈی میں بیٹھ کر ہیرے کی نیلامی کیوں کرتا؟ آپ کہیں گے حساب نہیں آتا ہے تو درسگاہ میں بیٹھ کر علم میراث کیسے پڑھاؤ گے؟ میں کہوں گا میرے بھائی، آپ نے کبھی پتھروں سے نہیں پوچھا کہ تمہیں تیرنا نہیں آتا ہے تو تم دریاؤں میں کیا کر رہے ہو؟ اردو نہیں آتی ہے تو اردو اکیڈمی کا چیئرمین کیوں بنے ہوئے ہو؟ علم عروض نہیں جانتے ہو تو شاعری کیوں کرتے ہو؟ جناب جعفر کلیم دیناج پوری کا قد شاعری کے اعتبار سے اور لہجے کے اعتبار سے اتنا بلند ہے کہ اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ نعت آقا کی سنائیں گے چلے جائیں گے، اشک آنکھوں سے بہائیں گے چلے جائیں گے، ہم تو تیار ہی بیٹھے ہیں شہادت کے لیے، کربلا والے بلائیں گے چلے جائیں گے۔